دوستو، اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں۔ یہ تصویر ایک تحقیق کے مطابق اب تک دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی تصویر ہے۔ دوستو، اس تصویر میں موجود شخص چی گویرا ہے، یعنی ارنسٹو چی گویرا، جسے آدھی دنیا ایک مسیحا، ڈاکٹر، انقلابی، سیاح اور رائٹر کے روپ میں دیکھتی ہے، جبکہ باقی آدھی دنیا ایک دہشت گرد کے روپ میں جانتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چی گویرا اصل میں تھا کون، وہ کیسے ایک ڈاکٹر سے پوری دنیا میں انقلاب کی علامت بنا، اور ایک چرواہے نے چی گویرا کی مخبری کر کے اسے کس وجہ سے قتل کروا دیا۔ دوستو، چی گویرا 14 جون 1928 کو ارجنٹائن میں پیدا ہوا، جو پیدائشی طور پر ایک خطرناک بیماری دمہ یعنی ایستھما کا شکار تھا۔ اسی وجہ سے اسے اس کی ابتدائی تعلیم گھر میں ہی دی گئی۔ دوستو، چی گویرا ایک سٹرونگ ول پاور کا آدمی تھا، جس نے دمہ کی بیماری کو نہ صرف مات دی بلکہ ایک بہترین فٹ بالر اور سائیکلسٹ بھی بنا۔ وہ روزانہ میلوں سائیکل چلاتا اور فٹ بال کھیلتا۔ شطرنج اس کا پسندیدہ گیم تھا، جس میں وہ طاق تھا۔ ان سب کے علاوہ چی گویرا کا پسندیدہ مشغلہ بک ریڈنگ تھا، اور خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ چی گویرا کے گھر میں 3000 کتابوں کی ایک لائبریری بھی موجود تھی، جہاں وہ گھنٹوں مطالعہ میں غرق رہتا، اور اسی عرصہ میں وہ کارل مارکس کے خیالات سے کافی متاثر ہوا اور کم عمری میں ہی انقلابی تحریکوں کا حصہ بننے لگا۔ دوستو، چی گویرا کے اندر ایک سیاح کی روح بھی موجود تھی۔ اس نے سائیکل اور موٹر سائیکل پر 3 دفعہ شمالی امریکہ کا سفر کیا۔ وہ چلی اور گوئٹے بھی گیا، جہاں اس نے شمالی امریکہ کے لوگوں کی زندگی اور غربت تباہ حالی کو بڑے غور سے دیکھا، اور اسی اثناء میں اسی دوران اس کے اندر ایک انقلابی کی روح بیدار ہو چکی تھی۔ دوستو، چی گویرا سرمایہ دارانہ نظام کا سخت مخالف تھا، اور یہ وہی دور تھا جب دنیا باقاعدہ طور پر 2 نظاموں میں بڑھ چکی تھی، یعنی سرمایہ دارانہ نظام اور سوشلزم یعنی کمیونزم۔ ایک طرف امریکہ، برطانیہ اور فرانس تھے جو سرمایہ دارانہ نظام کے حامی تھے، اور دوسری طرف روس اور چین تھے جو سوشلزم کے سرخیل مانے جاتے تھے۔ دوستو، 1954 میں چی گویرا میکسیکو چلے گئے، جہاں انہوں نے ایک ہسپتال میں جنرل فزیشین کا عہدہ قبول کر کے اپنی خدمات کا آغاز کیا۔ 1955 میں چی گویرا کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ تب آیا جب ان کی ملاقات فیدل کاسترو کے بھائی رائول کاسترو سے ہوئی، جس نے چی کے خیالات سے متاثر ہو کر اس کی ملاقات اپنے بڑے بھائی فیدل کاسترو سے کروانے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، کاسترو اس وقت کیوبا کے ایک مشہور اور بڑے انقلابی لیڈر کے طور پر سامنے آ چکے تھے۔ پہلی ملاقات میں ہی کاسترو اور چی نے ایک دوسرے کو بہت متاثر کیا۔ وہ اچھے دوست بنے اور مل کر سٹرگل کرنے کا فیصلہ بھی یہیں سے کیا۔ دوستو، اس وقت کیوبا کے صدر بتیستہ تھے، جن کی حکومت کو امریکہ نواز حکومت سمجھا جاتا تھا، اور یہ حکومت سرمایہ دارانہ نظام کی سخت حامی تھی اور سوشلسٹوں کو بہت ٹف ٹائم دے رہی تھی۔ دوستو، چی اور کاسترو نے اپنا باغیوں کا ایک لشکر بنانے کا آغاز کیا، جن کو کاسترو کے سوشلزم کے مشکل ترین ٹیسٹ کو پاس کر کے باغی لشکر میں شمولیت کی ممبرشپ لینی پڑتی تھی۔ چی اور کاسترو چونکہ کیوبا میں یہ سرگرمیاں سر انجام نہیں دے سکتے، تو دونوں میکسیکو میں مقیم رہ کر باغیوں کی رہنمائی کر رہے تھے۔ اسی دوران امریکہ کے دباؤ پر میکسیکو کی حکومت نے ان دونوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا، جس پر کیوبا میں شدید احتجاج ہوا، جس کی بنیاد پر کاسترو کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مگر کاسترو نے اس وقت رہا ہونے سے انکار کر دیا جب اسے پتہ چلا کہ چی کو ان کے ساتھ رہا نہیں کیا جا رہا، جس کی بنیاد پر چند دن بعد دونوں رہنماؤں کو رہا کر دیا گیا۔ دوستو، رہائی کے بعد چی گویرا اور کاسترو کیوبا تشریف لے آئے اور باغیوں کی کمانڈ خود سنبھال لی۔ آہستہ آہستہ باغیوں نے کیوبا کے مختلف شہروں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ سانٹا کلارا، جو کہ کیوبا کا ایک بہت اہم شہر ہے اور باغیوں کا مرکز تھا، جب باغیوں نے سانٹا کلارا کو فتح کیا تو کیوبا کے صدر بتیستہ اسی شہر میں موجود تھے، جو بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ دوستو، کاسترو اور چی کی دوستی میں پہلی رنجش تب سامنے آئی جب انقلاب میں کامیابی کے بعد کاسترو نے دارالحکومت ہیوانا میں چی کا داخلہ بند کر دیا۔ وہ کامیابی کا کریڈٹ خود لینا چاہتے تھے، تاہم انہوں نے چی کی وفا کا انعام بھی انہیں ضرور دیا۔ صدر بننے کے بعد کاسترو نے چی گویرا کو انڈسٹری کا چارج دیا، فائنانس کی وزارت دی اور ساتھ ساتھ انقلابی عدالت کا جج بھی لگایا، جہاں چی گویرا نے انقلاب مخالف سینکڑوں لوگوں کو پھانسی کی سزا سنائی۔
دوستو چین نے مزدور اور نچلے طبقے کی بہتری کے لیے سر توڑ کوشش کی. آپ نے پوری دنیا کے دورے کیے. چی گویرا امریکہ کے سخت خلاف تھے مگر اس کے باوجود وہ 2 دفعہ امریکہ بھی گئے. آپ نے 1959 اور 1965 میں 2 دفعہ پاکستان کا بھی دورہ کیا. یہ جنرل ایوب کے ساتھ چی گویرا کی یادگار تصویر ہے. دوستو چونکہ پاکستان ان دنوں امریکہ کے کیمپ میں تھا اس لیے چی گویرا کو پاکستان میں کوئی خاص میڈیا کوریج نہیں دی گئی. مگر جب آپ بھارت میں گئے تو آپ کا ریڈ کارپیٹ استقبال بھی کیا گیا. دوستو چی کو امریکہ سے شدید نفرت تھی. ایک دفعہ تو چی گویرا نے سوویت یونین کو مشورہ دیا کہ امریکہ پر ایٹمی میزائل داغ دے. دوستو حیرت کی بات یہ ہے کہ سوویت یونین نے ایٹمی ہتھیاروں سے لیس بحری جہاز کیوبا کی طرف روانہ بھی کر دی جنہیں امریکی بحریہ نے رستے میں روک لیا جہاں لڑائی کا شدید خدشہ تھا. روس نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے جہازوں کو واپس بلا لیا وگرنہ ایٹمی جنگ شروع ہو جاتی جس سے کروڑوں لوگ مارے گئے. مگر چی گویرا کو یہ بات بہت ناگوار جس پر چی نے کہا کہ سوویت یونین نے بحری جہازوں کو واپس بلا کر پوری دنیا کے مزدوروں کے ساتھ مذاق کیا ہے, پوری دنیا کے مزدوروں کے ساتھ غداری کی ہے. اس کے بعد چی گویرا کا چین کی طرف رجحان ہوا جہاں اس نے روس کے خلاف بہت سخت تقریر, جس کے بعد روس نے کیوبا کے صدر کاسترو کو چی گویرا کو گرفتار کرنے اور آنکھیں پھیرنے کا مشورہ دیا. چی کو چین سے واپسی پر گرفتار کر لیا گیا جہاں اسے نامعلوم مقام پر تفتیش کے لیے لے جایا گیا اور رہائی کے بعد ان سے ان کی وزارت بھی لے لی گئی. دوستوں معزولی کے بعد چی گویرا کی انقلابی روح نے نئے محاذوں پر سفر کرنے کا فیصلہ کیا اور کانگو کا رخ کیا جہاں باغیوں کی کمان سنبھالی اور جنگ لڑی. کانگو میں انقلاب کی ناکامی کے بعد چی گویرا دوبارہ کیوبا تشریف لے آئے. دوستوں کہا جاتا ہے کہ کانگو سے واپسی پر فیدل کاسترو نے اپنے دوست چی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ انقلاب کی ضد چھوڑ دے اور کیوبا میں پرسکون زندگی گزارے. مگر دوستوں چی کی انقلاب پسند اور آزاد روح کو سکون اور ٹھہراؤ میں رکھنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا اور اس دفعہ چی نے بولیویا کا رخ کیا اور باغیوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. مگر اس بار قسمت کی دیوی چی گویرا پر شاید مہربان نہیں تھی جس کی وجہ سے بولیویا کے باغیوں نے چی کو اپنا سربراہ ماننے سے انکار کر دیا. چی چاہتے تو ایک فوجی کی حیثیت سے ان کا ساتھ دے سکتے تھے, لڑ سکتے تھے, مگر ایسا کرنے سے چی کا سارا جنگی تجربہ بیکار ہو جاتا. اسی وجہ سے انہوں نے واپسی کا فیصلہ کیا. دوستو اسی دوران بولیویا کی حکومت کو چی کی بولیویا میں موجودگی کا علم ہو چکا تھا. فوج اور CIA کے مخبر جگہ جگہ پر موجود تھے. دوستو بولیویا سے نکلتے ہوئے چی گویرا اور ان کے کامریڈز کو جنگل میں فوجی دستے نے گھیر لیا جہاں چی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بہت عمدہ لڑے مگر تعداد میں کم ہونے اور بندوق کی خرابی کی وجہ سے چی زخمی ہو گئے. انہیں گرفتار کر کے فوجی کیمپ میں لایا گیا اور انویسٹیگیشن کے لیے ان سے سوالات کیے گئے جہاں ان پر سخت تشدد کیا گیا مگر انویسٹیگیشن ٹیم چی گویرا سے کچھ نہ گلوا سکی. تو اس کے بعد بولیویا کے صدر کے حکم پر انہیں قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس کے لیے امریکی فوجی ماریو کو بلایا گیا. دوستو امریکی فوجی ماریو وہی ہے جس کے کئی ساتھی چی گویرا کے ساتھ لڑائی میں مارے جا چکے تھے. چی گویرا نے آخری وقت میں اپنے دشمن کو غصہ چڑھانے کی بہت کوشش کی تاکہ وہ انہیں جلدی مار دے مگر ماریو نے چی پر تاک تاک کر 9 گولیاں چلائیں اور ایک دردناک موت ان کا مقدر بنی. جس کے بعد ایک ڈاکٹر نے چی گویرا کے ہاتھ کاٹ دیے جو کیوبا بھیجے گئے تاکہ ان کی موت کی تصدیق ہو سکے اور چی گویرا کی باڈی کو ایک ہیلی کاپٹر سے لٹکا کر بولیویا کے ایک گاؤں میں لایا گیا اور اس کے بعد کسی نامعلوم مقام پر چی گویرا اور ان کے کامریڈز کو ایک اجتماعی قبر میں دفن کر دیا گیا. دوستو چی کی قبر کا شاید کبھی کسی کو علم نہ ہوتا اگر بولیویا میں کھدائی کے دوران ایک اجتماعی قبر دریافت نہ ہوتی جس میں ایک ہاتھ کٹے شخص کی باڈی ملی جو بعد میں میڈیکل رپورٹ نے ثابت کیا کہ یہ چی گویرا کی باڈی ہے. دوستو اب حالات بدل چکے تھے اس لیے بولیویا کی حکومت نے لکڑی کے ایک تابوت میں چی گویرا کی باقیات کو کیوبا بھیج دیا جہاں کاسترو نے اپنے درینہ دوست کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا اور ان کا مجسمہ بھی بنایا. دوستو کیوبا میں ہر روز اسکولوں میں بچے ہر صبح چی گویرا کو اخراج تحسین پیش کرتے ہیں. دوستو حیرت انگیز بات سنیے. جب چی گویرا کے مخبر چرواہے سے پوچھا گیا کہ تم نے چی گویرا کی مخبری کیوں کی, وہ تو تمہارے حقوق کی جنگ لڑ رہا تھا, تو اس نے بڑا دلچسپ جواب دیا. اس نے جواب دیا کہ چی گویرا اور اس کے باغیوں کی گولیوں کی وجہ سے میری بیڑیں روز ڈر جاتی تھی, اس لیے میں نے چی گویرا کی مخبری کر دی. حقیقت ہے کہ بے حس قوم کا مسیحا ہونا خودکشی کرنے کے برابر ہے. دوستو چی گویرا سے جب اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے ایک پیغام دیا. میری بیوی ایلڈا سے میرا پیار کہنا
اور کہنا کہ وہ زیادہ غم نہ کرے اور دوسری شادی کر لے، اور فیدل کاسترو سے کہنا کہ وہ پریشان نہ ہو، انہوں نے جو کیا ٹھیک کیا۔ دوستو، اسی کے ساتھ چی گویرا کی مختصر بایوگرافی ختم ہوئی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ذرا بھی فائدہ مند ثابت ہوئی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ تھینک یو۔